تو ہے میت یہ ہنر تیرے جنازے کا امام، نظر آئی جسے مرقد کے شبستاں میں حیات۔ اس شعر میں ہنر اپنے وسیع تر معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور تمام تخلیقی کاوش و عمل کے لیے علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تخلیقی اضطراب، اظہار و ابلاغ کے لیے خشت و سنگ کا وسیلہ اختیار کرے کہ خطوط و رنگ کا، حرف و بیان کو اپنائے یا بربط و چنگ کو، جو کچھ وہ تخلیق کرتا ہے، جو تجربہ فنکار کی ذات میں ڈھل کر دوسروں تک پہنچتا ہے، وہ اس کی منفرد فکر و احساس کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ اس ماحول، اس معاشرے کا بھی ترجمان ہوتا ہے جس میں فنکار کی شخصیت مرتب ہوئی۔ چنانچہ فنکارانہ تخلیق محض ایک انفرادی عمل ہی نہیں، معاشرتی عمل بھی ہے۔ مغرب میں تجریدی آرٹ کے انتہا پسند نمائندے اگرچہ آرٹ کو محض ایک اندرونی خلش کی تسکین کا وسیلہ اور فنکار کی شخصیت کا اظہار محض قرار دیتے ہیں، لیکن ان کی کوششوں کے باوصف یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ ہر اظہار ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ حرف لب تک آ گیا، خط اور رنگ کاغذ پر ابھر آئے، نغمہ نئے سے باہر آ گیا تو وہ فنکار ہی کی نہیں، سب انسانوں کی ملکیت بن جاتا ہے۔ یہ بحث کہ فن کا مقصد محض فن ہے یا اس کا کوئی یہ بحث کہ فن کا مقصد محض فن ہے یا اس کا کوئی افادی پہلو بھی ہے، بہت پرانی ہے۔ وولٹیئر اور اس کی تحریروں نے فرانس میں وہ ہی جان پیدا کیا کہ حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ ایک خونی انقلاب برپا ہوا جس نے فکر و عمل کے ایک نئے دور کا آغاز کیا، لیکن وولٹیئر کے فرانس میں 19ویں صدی میں آرٹ کی نئی نئی تحریکیں سامنے آئیں۔ تحت الشعور کے ترجمان سریلسٹ رامبو نے داخلی اور خالص شخصی تجربات کے اظہار پر زور دیا۔ انگلستان میں والٹر پیٹر اور رسکن نے ادب برائے ادب اور آرٹ برائے آرٹ کا نعرہ بلند کیا، جو اور فرنگی اثرات کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بھی پہنچ گیا، اور یہاں بھی ادیبوں اور فنکاروں کے نفسیاتی مکتب نے اس نظریے کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن دنیا کے تمام عظیم آرٹ اور ادب کا جائزہ لیجیے تو نظر آتا ہے کہ عظیم ادب اور آرٹ کا ہر دور میں زندگی کی ہمہ ہمی اور رواں روی سے براہ راست واسطہ رہا ہے۔ قدیم یونان کے اندھے شاعر ہومر کی اوڈیسی ہو کہ ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی، شیکسپیئر کے عظیم المیہ ڈرامے ہوں کہ ملٹن، گیٹے اور براؤننگ کی آفاقی شاعری، جلال الدین رومی کی مثنوی ہو کہ سعدی کی گلستاں، جمالیاتی اضطراب کا اظہار عظمت کی سطح پر اسی وقت پہنچتا ہے جب وہ زمان و مکان کے پورے سواد کا احاطہ کرتا ہے۔ پکاسو اس عہد کا سب سے بڑا مصور ہے، سب سے عظیم تجریدی فنکار ہے، لیکن وہ تمام عمر طبقاتی ناہمواری اور ملوکیت کے خلاف اپنے منہ قلم سے جہاد کرتا رہا۔ بڑا فن زندگی کی عکاسی کرتا ہے اور تزئین بھی۔ بڑا فن زندگی کی بدنما کیفیتوں کے خلاف اور حسن و جمال کی فتح مبین کے لیے ایک مسلسل جہد، ایک مستقل جہاد ہے۔ جب قومیں آزردہ حال ہوتی ہیں، روبہ انحطاط ہوتی ہیں، تو ہر طرف بددلی اور شکستہ خاطری کا سما نظر آتا ہے۔ ماحول یاس انگیز ہو تو کم توفیق فنکار بھی ورطۂ یاس میں ڈوب جاتے ہیں، انہیں زندگی مصیبت اور موت اس مصیبت سے نجات نظر آنے لگتی ہے۔ آرٹ کی ایک شکل شوپنہار کی یاسیت ہے اور دوسری گوئٹے کی آفاقی رجائیت۔
जलालुद्दीन रूमी का ये नारा मस्ताना के शाद बाश ए इश्क खुश सौदाए माँ ए तबीबे जुमला इल्लत हाय माँ। हाफिज का ये शेर कि कम तरह जर्रा नई पस्त मशो मेहर बवर्ज ता बखलवत गहे खुर्शीद रसी चरख सना। इस शेर में इकबाल कहते हैं कि हुनर व फन जो जिंदगी से फरार इख्तियार करता है, मौत में पनाह ढूंढता है, वो फनकार की मुर्ददिली का आईनादार है। जिंदगी सबात की मुतलाशी है और बड़ा फन वही है जो जिंदगी बख्श हो, जो फना को अबदियत में बदल दे। तू है मैयत ये हुनर तेरे जनाजे का इमाम, नजर आई जिसे मरकत के शबिस्तां में हयात।